السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے تمام ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کا چوتھا سبق سورۃ الفاتحہ کو ملا کر آج کا ہمارا چوتھا سبق آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، یعنی یہ ایمان بھی خود نہیں لاتے اور بے وقوف بھی دوسروں کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں اور یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں ان کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے ہم بڑے پکے اور سچے مومن ہیں، ہم جیسا مومن تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا، ہم تو ایمان والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے یہ آگے آ کر ممبر پکڑ کے ممبر کے ساتھ بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی بڑے سچے نبی ہیں، اور پیٹھ پیچھے منافقت کرتا تھا۔ اور جب اپنے شیاطینوں کی طرف اپنے سرداروں کے سرکنڈوں کی طرف جاتے تو انہیں کہتے ہم تو صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے انہوں نے ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس ڈھیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی آج ہمارا حال ہے کہ ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا نیک لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو اچھی گفتگو کرتے ہیں، جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ہم انہی علماء کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نصیحت کر دے کہ بھائی علماء کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، آپ غلط کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم ویسے مذاق کر رہے تھے، یہ ہمارا مذاق ہو رہا تھا، یعنی علماء کے ساتھ کی گلے شکوے کرنا، ان کی برائیاں کرنا مذاق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین لکھتے ہیں کہ ان لحوم العلماء مسموما، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی ان کی چغلی کرنا یہ بڑی زہریلی ہوتی ہے، ان کی چغلی کرنا، یہ ان کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ یہاں چغلی سے مراد گوشت لیا گیا ہے، گوشت سے مراد کیا ہے؟ علماء کی چغلی کرنا۔ من شم ماریزا
جو علماء کی چغلی کرنے کے بارے میں سوچ لے تو وہ دلی طور پر ایمانی دلی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ومن اکل ماتا، جو اس کو گوشت کو کھا لے وہ ایمانی طور پہ مر جاتا ہے، یعنی جو علماء کی چغلی کرنے کے بارے میں سوچ بھی لیتا ہے تو وہ ایمانی طور پہ مریض ہو جاتا ہے، اور جو علماء کا چغلی کر بیٹھتا ہے، شکوہ کر بیٹھتا ہے، سمجھو وہ علماء کا گوشت کھا کے بیٹھا ہے تو ایمانی طور پہ مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔